ذکر مولا حسین کے سلسلہ میں جامعہ مسجد فاروقیہ نوشاہی چوک ناظم آباد میں النبراس کے نوجوانوں کے تعاون سے ایک محفل پاک منعقد کی گئی، جس میں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی نوشاہی اویسی بغدادی صاحب بیان فرماتے ہوئے تمام دیکھنے والوں سے التماس ہے شروع تا آخر اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیے گا، اور اس بیان کو مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بیٹھے تو ناظم آباد کی مرکزی مسجد فاروقیہ میں ہیں، لیکن یہ وہی وقت ہے جس وقت مولا حسین پاک کا سر تن سے جدا ہوا تھا۔ کربلا کا تصور کر کے بیٹھنا ہے۔ اذان تک میں جتنا بھی ہو سکا خطاب کروں گا۔ قاری صاحب، آپ نے اذان صلاۃ اپنے ٹائم پہ دینی ہے، نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی، لنگر کا اہتمام ہے، حسینی لنگر لے کے جانا ہے، اور حقیقت بات ہے صرف طلب یہ ہے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ کوئی تقریر کا شوق نہیں ہے، کوئی بندے اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہے، شوق یہی ہے کہ بارگاہ حسینیت میں ہمارا نام لے کے کوئی فرشتہ کہہ دے کہ فاروقیہ مسجد میں وہ لوگ بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے، درمیان امت آں کہما جناب، بات سننے والی ہے، درمیان امت آں کہما جناب۔ اقبال کہتا ہے حسین مصطفیٰ کا امتی ہے، اور امتیوں میں حسین کا مقام کیا ہے؟ درمیان امت آں کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے جس طرح قرآن میں لفظ قل ہو واللہ ہے، امت میں ایسے مولا حسین ہے۔ ہائے ہائے، قل ہو واللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اقبال کہتا ہے جیسے خدا اپنے خدا ہونے میں وحدہ ہے، حسین مصطفیٰ کا نواسہ ہونے میں وحدہ ہے۔ جیسے خدا جیسا کوئی نہیں، ویسے حسین جیسا۔ اقبال نے قلم نہیں توڑ دیا۔ درمیان امت آں کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے حسین کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھ، جس طرح قرآن میں لفظ قل ہو واللہ ہے، امت میں ایسے حسین ابن علی۔ علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اگر میں حدیث بیان کروں گا پھر کسی اور طرف نہ نکل جاؤں۔ علی کی محبت نہیں، علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، حسین کی محبت نہیں تو انسان نہیں۔ حسین کی محبت نہیں، بولو یار، انسان نہیں۔ کون حسین؟ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حسین پاک کا ذکر کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، ذکر سننا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور منبر پر بیٹھ کر ذکر کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں، شہادت کی خبر آ گئی۔ کیا؟ ابھی پیدا ہوئے مولا حسین، شہادت کی خبر آ گئی۔ اس کے بعد ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، مسلسل وقفے کے ساتھ مولا حسین پاک کی شہادتوں کی خبر آتی رہی۔
کیا مولا حسین جانتے نہ تھے میں شہید ہوں گا؟ مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت کا حکم توجہ صبر سے شروع ہوتا ہے، نماز پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ نماز سے. اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. اس آیت کا حکم صبر سے شروع ہوا، نماز پہ ختم ہو گیا. ارے مولا حسین کی زندگی کو دیکھ، صبر سے شروع ہوئی، نماز پہ ختم ہو گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ مولا حسین فرماتے ہیں میرے بچپن میں میری شہادت کی خبر آئی، میں نے صبر کیا. میرے نانے مصطفیٰ ہمارے سامنے آنکھوں سے جدا ہو گئے، ہم نے صبر کیا. میرے بابا علی شہید ہوئے، میں نے صبر کیا. بھائی حسن کو زہر دی گئی، حسین نے صبر کیا. امیر معاویہ تخت حکومت پہ بیٹھے، حسین نے صبر کیا. فرمایا میرے بابا نے مدینہ چھوڑا، حسین نے صبر کیا. پھر وہ وقت آیا، حسین نے مدینہ چھوڑا، صبر کیا. مکہ چھوڑا، صبر کیا. کربلا میں آئے، صبر کیا. خیمے لگا دیے گئے، صبر کیا. پانی بند ہو گیا، صبر کیا. عباس کے بازو کٹے، حسین نے صبر کیا. علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، حسین نے صبر کیا. علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا، حسین نے صبر کیا. خیموں کو آگ لگی، حسین نے صبر کیا. حتیٰ کہ سر تن سے جدا ہو گیا، حسین نے صبر کیا. توجہ، حسین نے آخری وقت سجدہ کیا ہے، سجدے میں زندگی تمام ہو گئی. ارے آیت صبر سے شروع ہوئی ہے، حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی ہے. آیت نماز پہ ختم ہو گئی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ. حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. مولا حسین کی شہادت قرآن کی تفسیر ہے. حسین کی شہادت بولیے یار قرآن کی تفسیر ہے. اللہ اکبر. میدان کربلا میں یاد رکھیے مولا حسین مجبور نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ لوگوں کو مولا حسین، بعض لوگ، سارے نہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. انہیں مولا حسین کا ذکر بچتا ہی نہیں ہے. جس کو حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا، یاد رکھیے مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. کیوں؟ حقا کے بنائے لا الہ الا حسین. اللہ اکبر. مولا حسین مجبور نہیں تھے. حضرت اسماعیل کس کے شہزادے؟ حضرت ابراہیم کے. اگر وہ ایڑی مارے آب زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو بتا، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے. مولا حسین ہیں مصطفیٰ کے شہزادے. اشارہ کرتے فرات اپنا رخ موڑ کے خیموں تک آ جاتا. دعا کرتے بارش پسر برستی، جب تک کہتے نہ بارش ختم نہ ہوتی. علی اصغر ایڑی مار دیتے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. خدا کی قسم یہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے. کیا امام زین العابدین جب دمشق سے آپ مدینہ منورہ آپ کو لایا گیا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا. کوئی شخص آگے بڑھا، آپ کو دیکھ کے رونے لگ گیا. اے امام زین العابدین، اے علی اوسط، اے سید سجاد،
آپ کا یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کیا تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے؟ ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ توجہ کی، امام زین العابدین نے بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ فرمایا ہم تو کربلا میں رب کی رضا پہ راضی تھے، ہمیں اشارہ کرتے زمانے میں انقلاب آ جاتا اور فرات ہمارے قدموں میں آ جاتی۔ فرمایا ہم تو رب کی رضا پہ راضی تھے، ہمیں مجبور نہ سمجھنا۔ توجہ کی ہے، بیڑیاں بھی کھل گئی، ہاتھ کڑیاں بھی کھل گئی، آپ نے اٹھائی دور پھینک دی۔ فرمایا ہم تو رب کی رضا پہ راضی تھے، ورنہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس عقبہ بن نافع کون؟ بعد نے ان کو صحابی لکھا، بعد نے تابعی لکھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں دین اسلام کے پرچم بلند کرنے گئے۔ بہت بڑا جمع غویر تھا، لشکر تھا، لکودک صحرا ہے، چٹیل بے آب ہو گیا، زمین ہے، پانی ختم ہو گیا غازیوں کے پاس۔ لشکر کے لوگ حضرت عقبہ بن نافع سپہ سالار کے پاس آئے، کہنے لگے حضور پانی ختم ہو گیا ہے، پانی اگر نہ ملا تو کسی جان کا اندیشہ ہے، گھوڑے ہانپ رہے ہیں، غازی انتہائی پیاسے ہیں۔ عقبہ تو حسین کی بات کرتا ہے۔ عقبہ بن نافع کہنے لگے ارے پانی چاہیے، ٹھہر جاؤ۔ ایک طرف ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ کیا؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ابھی سلام پھیرا ہے، آپ کے گھوڑے نے پاؤں مارا ہے، چشمہ پانی کا جاری ہو گیا۔ کون؟ عقبہ بن نافع کا گھوڑا پاؤں سم مارے، پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، اور اس چشمے کو آج بھی ماء الفرس کہتے ہیں، گھوڑے کا پانی۔ عقبہ بن نافع کا گھوڑا زمین پہ پاؤں مار دے، افریقہ کے جنگلوں میں پانی کا چشمہ جاری ہو جائے تو بتا تو نے میرے حسین کو سمجھا کیا؟ وہ ظافر جن نہیں آیا، سلام کیا، آپ نے بڑے استغنا کے ساتھ جواب دیا۔ کہتا حضور پہچانا نہیں؟ فرمایا پہچان لیا ہے، تیرے آبا و اجداد میرے بابا علی کے ہاتھوں پہ کوفہ کی مسجد میں مسلمان ہوئے۔ کہتا حضور مجھے اب پتہ چلا، اگر آپ حکم دیں فرات کا کنارہ جو ہے وہ موڑ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں، آپ کہیں تو میں جنوں کی فوج لے آؤں اور ان کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دوں۔ فرمایا ظافر کیا چلا جا، بندے مروانے ہوتے، حسین کی انگلی کا اشارہ کافی تھا، اور ہم تو رب کی تقدیر پر راضی ہیں کہ رب امتحان کیسے لیتا ہے اور حسین امتحان دیتا کیسے ہے۔ اور آقا صبح سے شام تک میدان کربلا میں موجود تھے۔ کون؟ نبی پاک، حدیث پاک ہے، سرکار نے کربلا کی مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور فرمایا تھا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ اکثر اس شیشی کو نکال کے دیکھتی اور کہتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ ایک دن ام سلمہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت ہے، میں نے خواب دیکھا، مصطفیٰ جامع ترمذی میں ہے اور کتابوں میں موجود ہے، مصطفیٰ میرے خواب میں آئے، سرکار کے چہرے کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ پوچھا ام سلمہ نے یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی آقا جب شہادتیں ہو رہی تھی میدان کربلا میں موجود تھے۔ اب یہ تھی حدیث پاک، اب مورخین کی روایت، جب سیدہ
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بھی بڑا پیارا نام ہے. کیا زینب کا معنی کیا ہے؟ جو باپ کی زینت ہو. ہائے سیدہ زینب واقعی اپنے باپ کی نائب بن کے جیے ہیں. واقعی سیدہ زینب اپنے باپ علی کی زینت ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادتیں ہو چکی، رات کا وقت آیا، چوبے خشک صحرا لے کر، عصا لے کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لاشوں پہ پہرے دے رہی ہے. اچانک دور سے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا نظر آیا. اس کے سموں کی آواز قریب آ رہی ہے. جب وہ گھڑ سوار قریب آیا، پردہ پوش ہے، چہرے پہ نقاب ہے. سیدہ زینب فرمانے لگی، اگا نیامی بندے رب دے، اگے ہین شہزادے ستے، اگے باغ نبی دا اجڑیا ہویا. اے لاشے ہین شہاں دے، متا پیر گھوڑے دا اینا تے آوے. اے پیاسے ہین دلاں دے. اس سائل نے، آنے والے نے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا، مار آواز نبی نے اگوں اے جواب سنایا، میں تجھ غریب دا بچڑی نانا میں تیرا پیرا ویکھن آیا. عرض کیا بابا جان اس وقت آپ کہاں تھے جب علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازو کٹے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب قاسم کی جوانی لٹی؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے؟ بابا نانا جی اس وقت کہاں تھے جب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا؟ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے، سیدہ زینب بیٹی صبح سے میں میدان کربلا میں ہوں، میں دیکھ رہا تھا رب امتحان لیتا کیسے ہے، میرا حسین امتحان دیتا کیسے ہے. پھر وہ وقت آیا، حضرت مولا حسین پاک سلام اللہ علیہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر ہیں. جمعے کا دن ہے، چونکہ تنہا ہے، نماز جمعہ نہیں، نماز ظہر ادا کرنی ہے. عرض کیا مالک میرے ہاتھوں پہ علی اکبر کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے، میرے ہاتھوں پہ عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون ہے. مالک فرات کا پانی میرے پاس ہوتا تو حسین وضو کرتا، کر تیمم گھوڑے اتے تے شاہ نیت نماز کھلوتا، ہر پاسے ادا پر پر جسا تیرا نال پروتا. بعد مورخین نے بیان کیا ہے مولا حسین پاک نے گھوڑے پر ہی نماز کی نیت باندھی ہے. بعد روایتوں میں ہے کہ آپ جب زمین پر تشریف لائے، میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا حسین گھوڑے سے گرے ہیں، جو ساری امت کو سنبھالنے والا ہے کو بھی گر نہیں سکتا. قرآن کہتا جو ایمان لائے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے. کسی نے ان کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہا، انہیں ایمان سے پھیرنا چاہا. قرآن کہتا ہے ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو ایمان سے پھیرنا چاہے، وہ اپنے ایمان پہ ڈٹ جائے تو پھر اس پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حسین سے بڑھ کر کس کی استقامت ہوگی؟ مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، امام بارگاہوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مدرسوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، کوٹھیوں میں اور گھروں میں، ایسیوں میں، گلی کوچوں میں، میدانوں میں سجدہ کرنا آسان ہے. علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، علی اصغر کے حلق پہ تیر چلتا دیکھ کر، عباس کے کٹے بازو دیکھ کر، قاسم کی لڑتی جوانی دیکھ کر اور خیموں کو جلتے ہوئے دیکھ کر سجدہ کرنا جو ہے یہ حسین کا کام ہے. امام رضا فرماتے ہیں جب میرے نانا حسین پاک کا وجود گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، 9 دقیقہ میں 9 منٹ تک یزیدی میرے نانا حسین کے لاشے کو اپنے نیزوں پہ اچھالتے رہے. حسین تیری عظمت کو سلام ہے. بڑے بڑی شہادتیں ملیں گی مگر مولا حسین جیسی شہادت پوری امتوں میں نہ کہیں ملے گی. امام رضا سے پوچھا گیا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضور بتائیں
آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ بعد نے لکھا 32 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے، 172 بھی لکھا، 82 لکھا، مختلف روایتیں ہیں، تیروں کے زخم تھے۔ جب مولا علی رضا کے سامنے، مولا امام رضا کے سامنے اس روایت کو پڑھا گیا، فرمانے لگے تم کیا جانو میرے بابا حسین کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ ایک ایک زخم میں ہزاروں زخم تھے، میرے بابا حسین کے جسم پر اتنے ہی زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں ہوتی ہے۔ پھر سر سجدے میں ہے، شمر آگے بڑھا، اس نے آپ کا سر اس حالت میں جدا کیا تن سے جس وقت آپ کا سر سجدے میں تھا، یعنی مولا حسین نے نماز کی نیت باندھی ہے، اور حسین آج بھی نماز میں ہے، حسین آج بھی نماز میں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، جب ابن زیاد کے دربار میں مولا حسین کا سر انور پیش کیا گیا، اور بھی واقعات ہیں، مورخین لکھتے ہیں ابن زیاد نے مولا حسین کا سر اٹھایا اور کہتا ہے حسین اگر تو اپنا راستہ بدل لیتا تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ ابن زیاد نے یہ جملہ کہا، اسی وقت مولا حسین کے سر سے خون کا ایک قطرہ نکلا، خون کا ایک قطرہ نکلا، ابن زیاد کے جبے پہ پڑا۔ خون کا قطرہ جب کپڑے پہ آتا ہے تو کیا پھیل جاتا ہے، وہ گزر کر آگے نہیں جاتا، مگر مولا حسین کے قطرے، خون کے قطرے کی کرامت، کہتا حسین اگر تو اپنا راستہ بدل لیتا تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ اسی وقت گویا مولا حسین کے خون کا قطرہ جواب دے رہا تھا، سر سے خون کا قطرہ گرا، ابن زیاد کے جبے میں گرا، وہ جبے کے کراس کر گیا، ابن زیاد کی ران پر پہنچا، ران کو کراس کر گیا، جس تخت پر بیٹھا تھا اس تخت کو کراس کر گیا، زمین کو کراس کر گیا، گویا مولا حسین کے خون کا قطرہ ابن زیاد کو جواب دے رہا تھا۔ ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ حسین راستہ بدل لیتا، حسین کے خون کا قطرہ راستہ نہیں بدلتا، حسین راستہ کیسے بدل لیتا؟ اللہ اکبر۔ راستے وہ بدلتے ہیں جو حق پہ نہ ہوں، جو حق پہ ہوں وہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے، فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے۔ حسین جس کا ہے تو آقا اسے ناز کرنا چاہیے۔ خاروں سے پوچھئے نہ ہی گل سے پوچھئے، صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے، اپنوں سے پوچھئے نہ ہی غیروں سے پوچھئے، صدمہ شہید کربلا زینب سے پوچھئے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی کربلا کے بعد آپ تنہا بیٹھے، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ کے خانوادہ میں سے کسی بچے نے آپ سے پوچھا حضور آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، فرمایا تو نے کربلا نہیں دیکھا، علی اکبر کی لاش کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، علی اصغر کے حلق پہ تیر چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور پھر میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا ہے، اور میں نے 3 دن خانوادہ اہل بیت کی شہزادے شہزادیوں پر جان نثاروں پر پانی بند دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بابا حسین کا سر قلم ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خیموں کو آگ لگتے دیکھی ہے۔ بلکہ قرہ ابن قیس کہتا ہے میں شام سے عراق جا رہا تھا، میں کربلا سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا ایک بچی ہے، اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے،
پہلے تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اس کے کانوں سے بالیاں کھینچی، پھر اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے، اس کے کندھوں کے سہارے ایک بیمار شخص ہے، وہ اس کو لے کے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ امام زین العابدین اتنے بیمار تھے، سیدہ زینب کے کندھوں کے سہارے جب ایک خیمے کو آگ لگ گئی، سیدہ زینب اپنے کندھے کا سہارا دے کر انہیں دوسرے خیمے میں لے کے جا رہی تھی۔ قربہ ابن قیس کہتا ہے میں آگے بڑھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ خانوادہ اہل بیت کی شہزادیاں ہیں اور خانوادہ اہل بیت کے شہزادے ہیں۔ قربہ ابن قیس کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ اس بچی کے کون تھی؟ وہ ننھی سکینہ تھی، یتیم سکینہ تھی، اس کے کپڑوں کو جو آگ لگی ہے وہ بجھا دوں۔ کہتا میں آگے بڑھا، شہزادی نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جا، تمہیں پتہ نہیں ہمارے پردے کا حیا آسمان کے فرشتے کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام اس حسین